سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی مختلف قسم کی آزمائشوں سے عبارت تھی۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں ہر طرف شرک کا دورہ تھا، اور خود ان کے گھر سے بت بنا بنا کر فروخت کیے جاتے تھے۔ بت کدے کی آبادی کا سامان خود ان کے گھر سے ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ خود توحید کے علمبردار تھے، اور ان کے گھر سے شرک کا سامان بن بن کر بت کدوں کی زینت بنا کرتا تھا۔ تو ان امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا، اپنے علاقے والوں کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھایا، ہر قسم کے دلائل ان کو دیے۔ گھر والوں کو سمجھاتے ہوئے اپنے والد کو بڑے احترام کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ کیوں آپ شیطان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ شیطان آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ رحمان سے دور کر دے گا۔ یہ گھر والوں کو ان کا خطاب تھا، بالخصوص اپنے والد کو۔ پھر آگے چل کر اپنے اہل علاقہ، برادری، جتنے ماحول میں لوگ تھے، بت کدے کے اندر ان کو سمجھایا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور بڑی حکمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ماحول بنایا کہ ان کے جتنے معبود تھے، چاہے وہ بت تھے، چاہے وہ ستارے تھے، اجرام فلکیات تھیں، ان تمام معبودوں جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، ان کا عاجز ہونا اپنی قوم کے سامنے ثابت کیا۔ لیکن قوم نے نہ مانا، نہ انہوں نے ماننا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم سے بھی بری ہوں، اور یہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم، میں نے تم سب کا انکار کیا، یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور میرے اور تمہارے درمیان اب ایک عداوت شروع ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اور میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہے، علیحدگی ہے، بغض و عداوت ہے، جب تک تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے۔ یعنی جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنی، چاہے وہ ماحول تھا، چاہے وہ گھر تھا، چاہے وہ رشتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے برات کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ عداوت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے گزرے ہیں کہ انہوں نے سب سے برات کا اعلان کیا اور فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ جو تم اللہ کے سوا بتوں کو عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، معبود بنائے پھرتے ہو، میں ان سے بھی الگ ہوتا ہوں۔ اب اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا۔ دنیا میں خاندان کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پورا خاندان چھوڑا، اور 3 لوگ اللہ کے لیے اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ، اور تیسرے نمبر پر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنا عرصہ تبلیغ کی اپنے آبائی وطن میں، صرف 2 لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ایک بھتیجے حضرت لوط، اور ان دونوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو راستے میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں شرق اردن کی طرف بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سفر پر برقرار رہے۔ اب اللہ کے لیے خاندان چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو اس کا بدلہ اللہ نے ایسا دیا کہ خاندان ان کو ایسا عطا کیا جس میں سب پیغمبر تھے۔ اور اسی کا ذکر اگلی آیت میں ہے، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا،
یعنی اپنا خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتے ناتے توڑ دیے اور اللہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق کی شکل میں بیٹا اور یعقوب کی شکل میں پوتا عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ اللہ کے لیے جب خاندان چھوڑا ہے تو متبادل خاندان اللہ نے ایسا عطا کیا جس کی ہر شخصیت پیغمبر ہے۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے جو بڑھاپے میں ان کو عطا ہوئے، 80 برس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا اسماعیل، ان کو اللہ نے برگزیدہ پیغمبر بنایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے جو غالباً ابراہیم علیہ السلام کے 14 یا 16 برس بعد پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا یعقوب عطا کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو ان کی زندگی ہی میں ان کو عطا ہوئے، ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا۔ تو اللہ کے لیے جب اپنا گھر چھوڑا ہے تو اس کے متبادل کے طور پر اللہ نے ایسا خاندان عطا کیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، کہ باپ بھی پیغمبر ہو، بیٹا بھی پیغمبر ہو، دونوں بیٹے پیغمبر ہو، پوتا بھی پیغمبر ہو، پوتے کے آگے پھر یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، اور اسی طرح ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے چلا دیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ راہ خدا میں قربانی دینے کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، چاہے خواہشات کی قربانی دے، کسی بھی قسم کی قربانی دے، تو اس کی قربانی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ جل جلالہ اس قربانی کا بدلہ اسے دنیا میں عطا کرتا ہے۔